نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین میرے ساتھ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کو، ڈائریکٹر صاحب کو اور جملہ مہمانان خصوصی اور پرنسپل صاحبان کو کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جس آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب کہا گیا للملائکہ، فرشتوں سے کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ذرا غور کریں کہ اس چھوٹی سی آیت میں، آیت کے چھوٹے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موضوع سما دیا کہ بنانے والا، تخلیق کرنے والا مالک کل ہے، خالق کل ہے، اور جب اس نے سب سے بلند مخلوق کو تخلیق کرنا چاہا تو اس نے بات کی ہے فرشتوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ماورا ہے، وہ اپنے کسی کام میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ آج ہمارے لیے تھی کہ اے میرے خلفاء، اے میرے بندو، اے میرے نیکوکارو، جب تم کوئی فیصلہ کرنا چاہو، جب تم کوئی بات کرنا چاہو تو کسی نہ کسی سے مشورہ لے لیا۔ یہاں مشاورت کا نقطہ دے دیا گیا، یعنی اتنے بڑے موضوع کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جملے میں سما دیا۔ اب بات کس کی جا رہی ہے اور کس سے کی جا رہی ہے؟ وہ خالق کل ہے، تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے، اور بات کس سے کر رہا ہے؟ جو فرشتے ہیں اور جس مخلوق کی وہ تخلیق کر رہا ہے اس کے لیے خدمت گزار ہیں۔ کہاں کہاں خدمت گزار ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ وہ رازق کل ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ رزق اس تک پہنچا کے آؤ۔ بارش برسا رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، اس پر بارش برسا۔ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ منسلک کر لیے، منکر نکیرین ہمارے ساتھ جوڑ دیے۔ جنت میں جانے کے لیے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، یعنی قدم قدم پر فرشتے جو ہیں انسانی خدمت کے لیے حاضر ہوئے پڑے، اور انسان کی تخلیق کے لیے جب بات کی گئی تو انہی فرشتوں سے بات کر رہا۔ اب اس سے آگے جب نکلے انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر آگے سے فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ، اے پروردگار، تو زمین میں کسی ایسے کو بنانے والا ہے جو وہاں پہ فساد انگیزی کرے گا،
فتنہ پروری کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اب اس اعتراض پہ جب فرشتوں نے اعتراض لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں خالق ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ میری بات پہ آگے سے تنقید کرو، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انتہائی نرم مزاجی سے، انتہائی خوبصورت انداز سے فرشتوں کو جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا دیا؟ آدم کی تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھا دیا، علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اس کے بعد فرشتوں کے سامنے لے گئے۔ اب یہاں پہ معیار کیا دیا گیا ہے، مقام کیا دیا گیا ہے کہ اے انسان، اگر کوئی تمہاری بات سے مخالفت کرتا ہے تو اس پہ گالی گلوچ ملا ہوتا ہے، دلیل سے اس کی بات کو رد کرنے کی کوشش کر۔ اپنے آپ میں اگر وہ معیار نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے آپ میں وہ معیار پیدا کر، وہ مقام پیدا کر کہ تو دوسرے کی بات کو دلیل سے رد کر سکے۔ ہمارے معاشرے میں کیا انداز ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ جب ہم دلیل سے کسی کو اپنی بات نہیں منوا سکتے پھر گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، فتنہ فسادات اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مگر انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا دروازہ بند کر کے ایک ہی اصول دیا کہ اپنے معیار کو اتنا بلند کر لو کہ دوسرا تمہاری کسی بات کو رد نہ کرے، اپنے دلائل کو اتنا مضبوط کر لو کہ دوسرا تمہاری کسی بات کو رد نہ کر سکے۔ جب فرشتوں کے سامنے انسان کو لے آئے، فرشتوں کو کہا کہ اگر تم اپنے اس اعتراض میں، اپنی اس بات میں سچے ہو تو یہ جو چیزیں تمہارے سامنے پڑی ہیں ذرا ان کا مجھے نام تو بتاؤ۔ فرشتے آگے سے جواب دے رہے، یا اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں جتنا تو نے سکھا دیا ہے وہی معلوم ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان کو نام بتا دیں۔ آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ اب فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کس بنیاد پہ کیا گیا؟ علم کی بنیاد پہ۔ سجدہ علم کی وجہ سے کروایا گیا۔ جب کہا سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، فرشتوں نے سجدہ کر، إِلَّا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سامعین محترم، یہاں پہ اب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی اور انسان کے ساتھ جو دوسری چیز، دوسری مخلوق آ گئی وہ شیطان ہے۔ دونوں ہی ایک ساتھ مرز وجود میں آ رہے ہیں، دونوں ہی ایک ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا، مٹی منگوائی گئی، پانی منگوایا گیا، سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا؟ یہ زمین میں جا کر فتنہ پروری کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ فساد کرے گا۔ اس کی وجوہات دو تھیں کہ انسان کے زمین پہ آنے سے پہلے یہاں جن آباد تھے، وہ لڑائی جھگڑا کرتے، فتنہ فساد کرتے۔ فرشتوں نے ان کے معاملات کو دیکھا ہوا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے انسان پہ بھی یہی بات کرتے۔ پھر دوسرا، انسان کا جو خمیر بنایا جا رہا تھا، مٹی اور پانی، آگ اور ہوا، ان کے اثرات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کری۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو ایک جملہ بولا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ روح جو فرشتوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس روح کو رکھ دیا، اور جب انسان کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِين، میں نے انسان کو مٹی کے گارے سے بنایا۔
اور پھر اس کے اندر روح ڈال دی. اور روح کیا ہے؟ امری ربی، میرے رب کا حکم ہے، ایک امر ہے. اب روح اس کالی کوٹھڑی میں، اس اندھیری میں کوٹھڑی میں منجمد ہے، اور انسان کے ساتھ شیطان آ گیا. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ پہلے علم بیٹھے ہیں سارے، بڑی ایک معمولی سی مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ بھائیوں والے بھی کافی لوگ میڈیکل والے ہوں گے. آکسیجن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. آکسیجن کام کیا کر رہی ہے؟ انسان کے لیے سانس کے کام آتی ہے. اور پھر دوسرا عمل کیا کرتی ہے؟ آگ کو تیز کرتی ہے. آکسیجن خود نہیں جل رہی ہے، خود نہیں جلتی، بلکہ جلتی آگ کو بڑھا رہی ہوتی ہے، اس کو بڑھا رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے شیطان خود کوئی بھی خواہش پیدا نہیں کرتا. انسان کے نفس